سینئر جرنلسٹ اور پولیٹیکل اینالسٹ سہیل سانگھی صاحب بیٹھے ہیں۔ سہیل صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ملک کا جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس کا انالیسس بیسیکلی کروانا ہے۔ اب 8 فروری کو الیکشنز کا اعلان ہو چکا ہے اور ملک کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ بات ہو رہی ہے۔ ہم لوگ چاہیں گے کہ سہیل صاحب کا ویو پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان میں مسائل کا بہت بڑا انبار ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جو ٹرو انالیسس ہے اس پہ فوکس کریں۔ سہیل صاحب تھینک یو سو مچ۔ 8 فروری کا اعلان ہو چکا، آپ کو شک شبہ تھا یا یو آر شیور کہ الیکشن تو ہو ہی رہے ہیں 2-4 ہفتے کے فرق سے؟ میرے خیال میں اور بہت سارے لوگ ان سب کو یہی تھا کہ الیکشن پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس سپریم کورٹ میں جا کر کے الیکشن کمیشن نے جو بیان دیا اور سپریم کورٹ نے ان کو پابند کیا، اس کے بعد یہ جو غیر یقینی صورتحال تھی وہ ختم ہو گئی۔ نہیں تو صورتحال یہ تھی کہ اگر واقعی ہوتے بھی تو بھی لوگوں کو آخر تک یہ نہیں رہتا کہ بھئی واقعی الیکشن ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ ویسے پاکستان میں ایسے ٹائمز بہت رہے ہیں کہ جی آخری وقت تک ہمیں شک رہتا ہے کہ جی الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ ہاں مطلب اس کی وجہ ہے نا کہ مثلا ضیاء کے دور میں جو 18 اکتوبر کے الیکشن اس کو کرانے تھے وہ اس نے کوئی 2-3 روز پہلے ہی، میرا خیال ہے کہ 16 کو یا 15 کو اس نے پوسٹ پون کیے تھے الیکشن۔ تو یہ ہوتا رہا ہے اور اس وجہ سے غیر یقینی صورتحال ظاہر کے رہتی ہے، جتنی سیاسی انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے۔ اوکے، تو اب آپ یو آر شیور کہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب تک قاضی صاحب بیٹھے ہیں تو آپ کی شیورٹی کا جو پرسنٹیج ہے وہ کافی ہائی رہے گا۔ یہ پہلے بھی تھا اور یہی کہا جا رہا تھا کہ اگر الیکشن ہوں گے تو کورٹ کے آرڈر کے تھرو ہی ہوں گے۔ وہ ہمارے پاس سندھ میں لوکل باڈیز کا جو الیکشن پچھلی مرتبہ ہوا تھا، بلکہ میرے خیال میں 2 مرتبہ، وہ دونوں کے دونوں مطلب کورٹ کے اس میں آرڈر پر ہوئے تھے۔ مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس جو جن کو کہتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈر، تو وہ اتنے ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جو غلط فہمیاں اور ان کی کوئی سچویشن ایسی نہیں بنتی کہ آپس میں وہ بن کے چلیں اور اپنے فیصلے خود کریں، تو لہٰذا ان کو کوئی نہ کوئی ایسا کندھا چاہیے جس پر بندوق رکھ کر فائر کی جائے، تو وہ یہ کرتے ہیں۔ حالانکہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے، اس کو خود مختار ادارے کے طور پر ایکٹ کرنا چاہیے، لیکن وہ بھی اس میں دقت محسوس کر رہا ہے۔ پھر پولیٹیکل پارٹیز، ہمارا پولیٹیکل سسٹم، پھر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ دوسرے اداروں کی سہارا لیتے ہیں، ان کے کندھے پر جو ہے چڑھ کر کے آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب صورتحال جو ہے وہ غیر یقینی۔ ہمارے جیسے ملک میں جو آج کی سچویشن ہے اس میں مثال کے طور پہ ایک پرسیپشن، ایک خیال یہ ہے کہ ملک کی اکانومی کی وجہ سے یا پنجاب میں اسٹیبلٹی لانی ہے، تو ان 2-4 فیکٹرز کی وجہ سے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی، اس کو بھی الیکشن چاہیے جس میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نیا سسٹم جو ہے انسٹال ہو سکے۔ لیکن پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ کیوں انشور تھی؟ مثال مسلم لیگ نون آپ نے دیکھا کہ کافی دنوں سے وہ اس چکر میں تھے کہ جتنا ہم ڈیلے کرا سکیں۔ وہ ان کے پارٹی کا ایشو تھا یا ان کے ذہن میں کچھ اور تھا؟ پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ جی فوری طور پہ کروائیں، مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ جی الیکشن کروائیں۔ تو یہ جو ہے وہ کل تک سارے اکٹھے تھے، الیکشن کے سلسلے میں ان کے بیچ میں کنسنسس کیوں نہیں ہو پا رہا تھا؟ دیکھیں، الیکشن کب ہوں، کس طرح سے ہوں، اور اس سے ریلیٹڈ جو کوسچنس ہیں وہ سب اس پر اس وجہ سے کنسنسس نہیں ہوتا کہ کب ہوں۔ یہ ٹائم فیکٹر یہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ مثلا ابھی اس وقت آپ اور ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ ہم کوئی بات کریں تو وہ پوری سچویشن میرے حق میں جائے، لیکن شام کو یا کل ہم اس پر کوئی ڈیل کریں تو وہ ممکن ہے کہ آپ کے حق میں جائے۔ تو یہ بڑا ایک اہم فیکٹر ہوتا ہے، اور اس میں جو بھی پی ٹی آئی کی حکومت کے جانے کے بعد صورتحال بنی، تو اس وجہ سے جو سیاسی صف بندی ہو رہی تھی، سیاسی صف بندی بھی، اور اوپر ہمارے اداروں کی بھی جو آپس کی صف بندی تھی، اور ان اداروں کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ان کی صف بندی تھی، اس میں چیزیں جو ہے پورے طور پر کلیئر نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو یہ اس کی بہت بڑی وجہ بنی تھی کہ معاملات جو ہیں وہ یوں پھنسے رہے۔ اچھا، اب تو ظاہر ہے کہ الیکشن ہے سیدھا،
لیکن پیپلز پارٹی کو یہ کیوں لگتا ہے کہ جی وہ لیول پلینگ فیلڈ اس کو نہیں مل رہی، اور نواز شریف کے سلسلے میں نہ صرف اس کے آنے کی بات ہے بلکہ زرداری صاحب نے تو اب یہ کہہ ڈالا کہ جی میں ان کو پرائم منسٹر نہیں بننے دوں گا، یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں اس میں جو پی ٹی ایم بنائی تھی انہوں نے، تو پی ٹی ایم تھی، اس کے بعد ختم بھی ہو گئی، اس کے بعد دوبارہ انہوں نے وہ پتہ نہیں پی ٹی ایم تھی یا نہیں تھی، لیکن حکومت میں جب آئی تو اس وقت جو ہے بالکل ایک مختلف سچویشن تھی۔ یہ بنیادی طور پر تھا فارمولہ حاصل زرداری صاحب کا، اور انہوں نے نواز شریف سے یہ فرمائش کی تھی کہ بھائی آپ جو ہے وہ شہباز شریف میرے حوالے کرو، تو یہ جو ہم اس کو گرا کے دکھاتے ہیں عمران خان کو۔ تو یہ زرداری فارمولہ ہی تھا جس پر یہ پورا عمل ہوا۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ یہ فارمولہ بھی زرداری کا ہے تو وہ جو اس پورے کو امپلیمنٹ کرائیں گے اور کریں گے، ایک پارٹ تو ہوا بھی صحیح۔ تو اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ ان کو ایج حاصل ہے، اور وہ جو ہے اس کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہتر سلوک کرے گی۔ لیکن سچویشن جو بنی وہ یہ بنی کہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت جانے کے باوجود بھی ایک بہت بڑا ریزسٹنس موجود تھا۔ وہ ریزسٹنس جو موجود تھا وہ کسی غیر پنجابی کے آنے یا لانے سے وہ اس طرح کے بغیر مطلب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ بھئی زرداری صاحب کو ہم چاہے کسی اور طریقے سے ایڈجسٹ کریں، تو اس کے بجائے جو ہم یہاں پر جو ہے نواز شریف کو، نواز شریف کو اس کو جو ہم یہ پاور دیں۔ اور اس میں یہ چیز بہت ہی امپارٹنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ یہ جو پی ٹی آئی کا ملبہ ہے جس کے اندر مختلف جو الیکٹیبل لوگ ہیں، تو وہ جو اس میں کام کر رہے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ آ جائیں گے۔ نتیجے میں جو ہے پیپلز پارٹی سندھ میں تو خیر سویپ کرے گی، اور اس کے بعد جو ہے پنجاب میں یا بلوچستان میں اور ایک حد تک کے پی کے میں ان کو جو ہے وہ سہولت مل جائے گی۔ لیکن یہ پورا نہیں ہو سکا، نہیں اس لیے ہو سکا کہ جب دوسرے مرحلے میں بات گئی، یعنی آئندہ کے لیے چیزیں کس طرح سے ہوں، اس میں بات گئی تو پیپلز پارٹی اور نواز لیگ دونوں ایک دوسرے کے کمپٹیٹر ہو گئے، ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے۔ مقابلے میں آ گئے تو پھر نواز شریف کا جو پڑلا تھا وہ اس وجہ سے بھاری ہوا کہ چونکہ وہ پنجاب سے تعلق رکھتا ہے، اور چونکہ وہ بیسیکلی بزنس اس کمیونٹی کو اور اس کو زیادہ وہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اکانومی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہتر سچویشن بن سکتی ہے۔ یعنی آج کی سچویشن میں یہ کہیں کہ نواز شریف جو ہے ملک کی ضرورت سمجھا جا رہا ہے اکانومی کو بہتر بنانے کے پس منظر میں، اور دوسرا جو ہے وہ پنجاب کے اندر اسٹیبلٹی لانے میں، رائٹ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ جی میں نے آپ کو سرو کیا، دیکھیں عمران خان کو گرایا، اس میں میں نے جو ہے وہ اپنا پارٹ پلے کیا، تو اس کا جو ہے وہ اس کا پرائز جو ہے اس کا انعام میرے کو نہیں ملا، تو یہ ری ایکشن اس کی وجہ سے میرا خیال میں یہ ری ایکشن ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ بھئی پیپلز پارٹی ادروائز بھی سمجھتی ہے کہ بھئی پنجاب میں ان کا بہت بڑا کلیم ہے، بھٹو کے دور میں رہا، پھر ایک ندی کے دور میں بھی رہا، لیکن وہ سب تب تھا جب پنجاب نے ایک یہ طے کیا تھا کہ پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے وہ سویلین لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اب جب پنجاب نے یہ طے کیا کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے یا ڈیسیژن میکنگ ہے وہ سویلین لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، تب تک جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو وہاں پر یہ جیت ملتی رہی۔ اور جب انہوں نے یہ طے کر لیا اور وہ جب سویلین کی بات ہوئی تو اس میں پنجاب کا اپنا ہی آدمی چاہیے، اس کے نتیجے میں نواز شریف کا اپنا جو ابھار ہوا، نواز لیگ کا ابھار ہوا وہ پورا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی ان کو اس طرح سے سوٹ نہیں کرتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ریسیپی ایک ہے، ریسیپی یہ ہے کہ اگر زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کی جو خدمات ہیں ہماری اصل قوتوں کے لیے، اس کے خدمات کے صلے میں اگر ان کو نوازا جائے تو پنجاب سے کچھ مل سکتا ہے، ادروائز پیپلز پارٹی کی جو ریوائول ہے پنجاب میں اس کے امکانات جو ہے وہ بہت کم ہیں۔ دیکھو یہ آپ پیپلز پارٹی کے کون ہیں سپورٹر؟ بھئی پیپلز پارٹی کا پنجاب میں جو ہے وہ الیکٹیبل تو بعد کا قصہ ہے، بیسیکلی وہاں کی جو پروگریسو فورسز ہیں، وہاں کی جو مزدور کسان یا اس طرح سے انٹلیکچوئل جو ہیں وہ ہیں، یہ اسی طرح کے لوگ جو ان کے ساتھ شامل، یا
پیپلز اس کے ساتھ جو مڈل کلاس تھا صحیح وہ تھا. تو یہ سب کے سب جو ہیں پیپلز پارٹی کی مختلف پالیسی کی وجہ سے اس سے ہٹ گئے. اور یہ بھٹو پیریڈ میں شروع ہو گیا تھا. دیکھیں شروع کے دور میں بھٹو نے جب پاور سنبھالا تو حنیف رامے، مبشر حسن، شیخ رشید جو بڑے شیخ صاحب تھے، ایک لمبی لسٹ ہے، تو وہ لمبی لسٹ تھی. تو وہ لوگ ان کے ساتھ تھے اور اسی بنیاد پر پیپلز پارٹی بنیاد بنی تھی. بعد میں بھٹو نے جو وہ کیا اس میں پورے کے پورے وہاں کا جو چودھری اور وہ جو نواب اس ٹائپ کے لوگ وہ آ گئے پاور میں، ان کو پاور دیا. تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ بنا اس صورتحال کا. مطلب یہ ہے کہ اب تو اب طریقہ ایک ہی ہے نا، یا خدمت کریں یا کوئی ایسی سچویشن بن جائے کہ آپ مجبوری ہو جائیں تو آپ کو 8 10 15 20 40 لوگ جو ہیں الیکٹیبل جو ہیں وہ آپ کو دیے جائیں تبھی ہو سکتی ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پہ ریٹین کر لے گی؟ یہاں پہ کچھ کوئی یہاں پہ تو چیلنج نہیں ہوگا؟ دیکھیں زرداری صاحب نے جو بھی پچھلی حکومت پی ٹی آئی گورنمنٹ گرانے میں جو رول پلے کیا تو اس کے نتیجے میں سندھ تو انٹیکٹ رہے گا. اچھا، اس کو یہی میرا خیال میں بتایا گیا بھائی ہم آپ کے ساتھ سندھ میں کوئی وہ گڑبڑ نہیں کریں. آپ کے لیول پلینگ فیلڈ میں آپ کی لیول ہائی ہے سندھ میں. ہاں مطلب وہ بلکہ پوری لیول ہی آپ کی ہے تو وہ انہوں نے دے دیا. باقی پنجاب میں یہ ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں پروونشل سیٹس پر کچھ پیپلز پارٹی کو دے تاکہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ ان کا ایک طرح سے ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہی بنے اور تاکہ اس کو جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پوری ورکنگ جو اس میں بھی ٹھیک کر کے رکھیں. یہ پورا اس طرح کا فارمولہ ہے. جب یہ جو مشرف کے بعد جو الیکشنز ہوئے تھے 2008 میں تو یہ جو باقی جو پارٹی آپ نے بنائی، جی استحکام پارٹی بنائی، کھٹک صاحب نے جو اپنی جو ہے وہ پارلیمنٹرین بنائی، تحریک انصاف پی ٹی آئی پارلیمنٹرین، تو ان کا بھی کوئی مستقبل ہے؟ ایون پی ٹی آئی کو بھی بلے کے اس پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلہ ہوگا لیکن عمران خان نہیں ہوگا میرے خیال میں. لگتا تو یہی ہے لیکن یہ دیکھو یہ سب ہیں ان کو جو سپلیمنٹ کمپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ جو آپ پتہ لیں ریسیپی تو اس ریسیپی میں وہ تھوڑا بہت یہ بھی مسئلہ یہ ہوگا. جب اخبار ہم لوگ بھرتے تھے تو کہتے تھے یار وہ سنگل کالم کی تھوڑی سی جگہ وہ دو یا یہ کہ بھئی اتنا اسپورٹس کا رکھ لو، اتنا شوبز کا رکھ لو، اتنا لٹریچر کا رکھ لو، یا اتنا کسانوں کا، مزدوروں کا، شاگردوں کا وہ پارٹ رہے. تو وہ ایک اس طرح کا وہ پورا معاملہ بنے گا. اصل صورتحال جو ہے وہ یہ کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی وہ پولیٹیکل پارٹیز کے بجائے جس طرح سے ایکٹ کر رہی ہے وہ پوری ہمارے اداروں کے کہنے پر اور اداروں کی خواہشات پر اس طرح سے کر رہی ہے. ہماری اسٹیٹ اصل میں ڈیپ اسٹیٹ بن گئی ہے اور اس وقت جو اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ پولیٹیکل پارٹی وہاں پر اپنے آپ کو آگے دکھانے یا بہتر دکھانے بجائے لوگوں میں اپنے آپ کو بہتر دکھانے جو بیسک چیز ہے. یہ بالکل ایک اس طرح کی بات ہے جس طرح کی میں یہ کہتا ہوں کہ نیا جو چارٹر آف ڈیموکریسی بننا چاہیے. اس میں جو یہ ہونا چاہیے کہ جو سویلین فورسز ہیں، جو سویلین پاور ہے، اس کی بالادستی کی، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات ہو. یہ بالکل اس طرح کا ہے جس طرح سے ایم آر ڈی کے زمانے میں ایک نکاتی پروگرام بنا تھا کہ بھئی مارشل لا کے خلاف ایک پورا بنایا جائے. تو اب ضرورت اس بات کی. لاسٹ پلیز زرداری صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو پرائم منسٹر نہیں بننے دوں گا، سیریس لینا چاہیے یا یہ ہے سم تھنگ ان مائنڈ؟ ظاہر ہے زرداری صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ ہے سم تھنگ ان مائنڈ اور اس کو جو ہے وہ اس کے پاس کچھ ایسا پتہ ہو سکتا ہے جو آخری وقت پر وہ کھیلیں. اور زرداری صاحب اس معاملے میں تو بہرحال بڑے کھلاڑی ہیں. آپ اس کو سیریس لے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سیریس لینا چاہیے. آگے کتنی گنجائش ہے یہ بظاہر تو نہیں لگتی. زرداری صاحب کے ذہن میں یہ تو نہیں کہ بارگیننگ چیک پہ تو استعمال کریں آپ کا بیٹا جو ہے وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکا تو میں تو صدر بن جاؤں. یہ بعض تجزیہ نگار کہہ بھی رہے ہیں کہ اس طرح کا ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب اس پر وہ نہیں آئیں گے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ زرداری صاحب اس پورے قصے میں یہ نہیں چاہیں گے کہ ابھی جو نیا سیٹ اپ آئے اس میں یہ پیپلز پارٹی یا وہ خود یا بلاول صاحب وہ اس سے باہر رہ جائیں. اگر یہ صدر بنتے ہیں تو ایک طرح سے وہ پورے سیٹ اپ میں اوپر جو بھی معاملہ ڈیسیجن میکنگ ہوگی تو وہ اس میں ان رہیں گے. تو وہاں پر ممکن ہے وہ سمجھتے ہوں کہ بہتر طور پر ایک اپنا وہ